سورہ نوح مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 71 ہے۔ اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ کہ اے نوح آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیے اس وقت سے پہلے کہ جب ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام بولے اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ جب تم یہ سارے کام کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے اور میری فرمانبرداری کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو وہ ہٹایا نہیں جاتا، وہ اٹل وعدہ ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم جانتے ہو اور اس بات کو سمجھتے ہو تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آپ نے تقریباً 900 برس سے زائد عرصہ اللہ رب العالمین کی طرف انہیں بلایا۔ اب 950 برس کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 930 برس تک آپ انہیں سمجھاتے رہے، یا 925 برس تک۔ جب یہ ایمان نہ لائے تو پھر آپ نے دعا کی۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا کہ 900 برس تک آپ نے صبر کیا، اور جب قوم سرکشی پر آمادہ رکھی اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، قال ربی، تو عرض کی اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر اے مالک میں جب بھی انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں ان کے غرور و تکبر میں اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، سدھرنے کے بجائے اور بگڑتے ہیں اور ضدی بنتے ہیں، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے 900 برس سے زائد عرصے تک جب بھی انہیں دعوت دی، دین کی طرف بلایا اور کہا کہ ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تم ایمان لاؤ تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری بخشش کرے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، واستغشوا ثیابهم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ اللہ اکبر۔
کس قدر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صبر عطا فرمایا. 900 برس تک کافروں کا یہ معمول کہ نوح علیہ السلام سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے چہرے پر وہ کپڑا ڈال لیتے ہیں. بات سننے کے لیے کفار تیار نہیں، مگر آپ انہیں سمجھاتے رہتے ہیں. وہ اصروا، تو انہوں نے ضد کی، واستکبروا استکبارا، اور بڑا غرور کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا. واسررت لہم اسرارا، اور آہستہ خفیہ بھی کہا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیں ہمارے یہاں پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، مال کا نقصان ہو گیا، عورتیں بانجھ ہو گئیں، ہمارے باغات ختم ہونے لگے، ہماری نہریں خشک ہونے لگیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، یہ سب تمہارے گناہوں کی نحوستیں ہیں. جب تم سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. جب تم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو گے اور رب تمہیں معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم پر وہ زوردار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد وہ فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں کہ انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اور توبہ کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کئی لوگ آئے اپنی پریشانیاں لے کر. کسی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، قحط سالی ہے. تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے بکثرت معافی مانگو. کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے جو باغات ہیں ان میں جو پھل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا استغفار کرو. کسی نے اولاد کے لیے کہا تو آپ نے کہا استغفار کرو. ہر مسئلے کا جواب آپ یہی فرماتے رہے. جب سارے لوگ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی کیا مراد لے کر آیا، کسی نے کیا پریشانی کا اظہار کیا، ہر بات کا یہی جواب آپ نے دیا. تو آپ نے انہی آیات کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کی قوموں نے جب پریشانیوں کا اظہار کیا تو نبیوں نے انہیں یہی فرمایا. تو یہاں پر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا. اسی طرح کا واقعہ اس طرح بھی ہے، مفسرین نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو استغفار کی کثرت کر. میں یہاں پر یہ عرض کر دوں، ایک تو ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد کرنا. ایک ہے استغفر اللہ جب پڑھے تو اس کے معنی کو سمجھے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، جو گناہ ہوئے اس گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو. تو جب بھی استغفر اللہ پڑھے تو اسی نیت کے ساتھ پڑھے
کہ میں ان گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اب آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خادم اس قدر کثرت سے استغفار کرتے کہ پورے دن میں 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے خادم سے کہا کہ جا کر امام حسن سے پوچھو کہ یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے دیا. تو حضرت امام حسن نے قرآن کی آیات پڑھ کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. تو اللہ نے اسے بیٹے عطا فرمائے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خوشگوار زندگی پروگرام میں یا یادگار رمضان میں یہ واقعہ ہم نے بیان کیا, لوگوں نے الحمدللہ سنا. تو ایک بھائی کے یہاں 18 سال سے اولاد نہیں تھی اور انہوں نے الحمدللہ 700 مرتبہ استغفار کا وظیفہ بنایا. چند سال گزرے ہوں گے تو ایک دن وہ کسی محفل میں آئے اور اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ الحمدللہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ ہر گناہ کی نحوست ہے اور آج ہم پر جو نحوستیں بے برکتیاں طاری ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہے. آج بتائیے اتنا پیارا شہر ہے کراچی کہ دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے. کراچی کی آبادی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے. مثلا لیبیا میں آپ دیکھیں تو اس کی آبادی صرف 70 لاکھ ہے. 70 لاکھ صرف آبادی ہے اور ہماری آبادی 1.25 کروڑ تک ہے. اتنا بڑا شہر ہے کہ آپ دیکھیں ہم اتنے سالوں سے رہتے ہیں, کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے پورے کراچی کو دیکھ لیا ہے, بلکہ کئی علاقے تو یہ ایسے ہیں کہ ہم نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں. اتنا بڑا کراچی ہے. پورے ملک کے اندر جتنی حکومت کو, گورنمنٹ کو, حکومتی اداروں کو آمدنی ہوتی ہے اس کی 70% آمدنی کراچی سے ہوتی ہے. وہ ایسا شہر ہے اور یہ شہر یہ دنیا کے لیے مثالی شہر تھا کہ یوں سمجھے یہ منی پاکستان ہے. اس میں پورے پاکستان کے ہر قبیلے کے لوگ آپ کو ملیں گے, ہر آبادی یہاں ملے گی, آپ کو یہاں پر ہر زبان بولنے والے ملیں گے. لیکن کیا ہوا جب بے حیائی عام ہوئی, شراب کے اڈے عام ہوئے, زنا کے اڈے عام ہوئے, اور ہمیں تو اتنا معلوم نہیں چلتا لیکن ایک بھائی جو اس گناہ میں مبتلا تھے اور انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو میں کیا بتاؤں. انہوں نے کئی علاقوں کے نام لیے اور انہوں نے کہا کہ زنا کے اڈے سرعام چل رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. تو جس شہر کے اندر اتنے گناہ ہو اور پھر بے حیائی بھی کتنی عام ہوئی لون کے چکر میں کہ لون کی ایڈورٹائز ہے. آپ دیکھیں یہ گرمیاں آنے سے پہلے لون کی ایڈورٹائز میں ہر کمپنی نے پورے شہر کراچی کو گندا کر کے رکھ دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو موت کی کثرت ہوتی ہے, کثرت اموات, وبائی بیماریاں, ایسی بیماریاں جن کے نام بھی باپ دادا نے نہیں سنے ہوں گے. تو یہ نحوستیں ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی, کراچی کو کیا ہو گیا, کوئی پتہ نہیں. آپ صبح کام کے لیے جاتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ آج دکانیں کھلیں گی یا کھلنے کے بعد بند ہو جائیں گی. کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر انسان چلا تو جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر امن ہے, لیکن جب وہ واپس آنے لگتا ہے تو کئی دن تک علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما.
آج اہل کراچی یہ کہتے ہیں کاروبار میں برکتیں ختم ہو گئیں. بتائیے کہ جب گناہ عام ہوں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اتنا کمانے کے باوجود اخراجات اتنے بڑھ گئے اور سکون نہیں. سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ انسان کے لیے سکون ہے. خوف کا جب اتنا عالم ہو کہ انسان گھر سے نکلے تو پھر بس اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ واپس گھر پہنچنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کے حال اظہار پر کرم فرمائے اور رسول اللہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. مالکم لا ترجون للہ وقارا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا. کیسا پیارا بنایا، کیسی طاقت دین. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک، کتنا پیارا بنایا. وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ نے ان آسمانوں میں چاند کو روشن کیا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں اس کو پڑھا جائے تو یہ تر و تازہ کتاب ہے. یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی. اتنا پیارا کلام ہے کہ ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ چاند کو نور کہا گیا، سورج کو سراج کہا گیا. سراج جو چراغ ہوتا ہے اس کی اپنی روشنی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، مٹی کا تیل ہے یا کچھ بھی ہے، ایندھن ہے اور وہ جلتا ہے اور اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے. 1400 سال کے بعد سائنس جہاں بھی پہنچ جائے وہ اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سورج کے اندر ایندھن ہے اور وہ جل رہا ہے اور اس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اسے سراجن کہا گیا. یہ چراغ اللہ تعالیٰ نے کیسا روشن فرمایا کہ جس کو چراغ کہا گیا اس چراغ کی یہ روشنی ہے کہ سارا عالم جگمگا رہا ہے. تو رب العالمین کی قدرت پر انسان غور کرے اور یہ بھی سوچے کہ ہم چراغ جلائیں تو کب تک اس کا ایندھن چلے گا. بار بار ہمیں ڈالنا پڑتا ہے اور رب نے سورج بنایا اور اسے وہ ایندھن عطا فرما دیا کہ قیامت تک وہ جلتا ہی رہے گا. اور چاند کو نور بنایا. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ چاند میں کوئی ایندھن نہیں ہے، چاند چمک رہا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے. تو چاند کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو چراغ نہیں کہا گیا بلکہ روشنی کہا گیا، نور کہا گیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا. جس طرح مٹی سے پودے اگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی مٹی سے بنایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس لے جائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کرے گا. جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بھی بنانے پر قادر ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. جس طرح انسان آرام کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بستر بہت زیادہ آرام دہ ہو. ساری انسانی ضروریات یعنی انسان کے آرام کے لیے جیسا نرم ہونا چاہیے ویسا نرم ہو. تو زمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس میں انسانی ساری ضروریات کو پیدا فرمایا اور جیسی اس کے لیے زمین چاہیے تھی ویسی اللہ نے پیدا فرما دی. یعنی انسانی ضروریات اللہ نے پوری فرمائی. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی وسیع راستوں پر چلو. اللہ تعالیٰ نے وسیع زمین بنائی
وسیع راستے بنائے. لوگ کہتے ہیں بڑی آبادی بڑھ گئی اور شہر بڑے گنجان ہو گئے، لیکن آپ اگر اتنی آبادی کے باوجود بھی زمین کو دیکھیں تو اب یہاں کراچی سے حیدرآباد پہنچ جائیں تو آپ کی گاڑی چلے گی تو کراچی سے لے کر حیدرآباد پہنچنے تک اگر آپ کی گاڑی 2 گھنٹے چلتی ہے تو ایک حقیقت ہے کہ 1.5 گھنٹے تک آپ کو ویرانہ نظر آئے گا، خالی خالی. یعنی کتنی زمین اب تک خالی پڑی ہے. رب العالمین نے کتنی بڑی زمین پیدا فرمائی. آج بھی اتنی آبادی ہونے کے باوجود زمین کا بہت بڑا حصہ جو انسان جس زمین کے حصے پر آباد ہے اس سے ڈبل بلکہ اس سے زیادہ حصہ آج بھی خالی پڑا ہے. اور پھر یہ سوچنا کہ آبادی کی وجہ سے قلت پیدا ہو گئی، یہ بات نہیں ہے. قلت تو پیدا ہوئی ہرس کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے. ورنہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر پر مہمان کو بلاتے ہیں اور مہمان ہمارے گھر آتے ہیں، اگر دو افراد مہمان بن کر آئیں تو ہم کھانے کا انتظام 4 افراد کا کرتے ہیں. 4 مہمان آئیں تو 8 افراد کا کھانا پکاتے ہیں. چلے 8 کا نہیں پکائیں گے تو کم از کم کھانا کم نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین جتنے انسان اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے ان کی روزی کو بھی رب اتارتا ہے. تو یہ کہنا کہ آبادی کے بڑھنے سے یہ مسائل پیدا ہوئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ لوٹ مار، کرپشن، اور جو اسلام کی تعلیمات ہے کہ اسلام یہ ذہن دیتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جسے امیر بنایا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. جو امیر ہے اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ یہ دولت جو اس کے پاس امانت ہے وہ امانت وہ غریبوں تک پہنچائے. یہ اسلامی نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اسلامی نظریات پر اور قرآن کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے.